تعالیٰ نے شادی کو بہت آسان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بہت آسان کیا ہے. وہ آسان اس طور پر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نکاح پڑھانے والا ہے، صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں صرف لڑکی کی مہر ان کو طے کر دیا جائے اور تھوڑے سے آدمی رشتہ داروں کے موجودگی میں ان کا نکاح کر دیا جائے، جو ماں باپ سے ہو سکے بیٹی کو دے کر رخصت کر دیا جائے. شادی بوجھ نہیں ہے، لیکن جب سے شادی کو ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے بوجھ بنایا ہے، آج بیٹیوں کی عمریں 40 سال ہو جاتی ہے لیکن ان کے گھر پر رشتہ نہیں پہنچتا. اگر پہنچتا بھی ہے تو 20 رشتے آتے ہیں، کھا کر کے حرام خور چلے جاتے ہیں اور بدنیتی کا جواب وہاں سے جا کر دیتے ہیں، فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے وہ رشتہ پسند نہیں ہے. اور اگر پسند بھی ہوتا ہے خدا نخواستہ تو کہتا ہے میرے ابا کی طرف سے کوئی مانگ نہیں ہے، میرے بیٹا کی طرف سے کوئی مانگ نہیں ہے. لیکن دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ سماج ایسا ہو گیا ہے، بس ایک گاڑی دے دیجئے. اس کے بعد دوسرا فون کرتا ہے کہ دیکھیے میں ایک اور بیٹا ہے، وہ کہتا ہے صرف 2 لاکھ روپیہ دے دیجئے چونکہ ہم ولیمہ کریں گے، ولیمہ کے لیے میرے پاس اوقات نہیں ہے. اے ہنجاروں کی جماعت، اگر لڑکی والوں کو مجبور کر کے ٹھیلا چلانے والے، رکشہ چلانے والے، دن بھر مزدوری کرنے والوں سے اگر آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا ڈیمانڈ کیا ہے اور اس ڈیمانڈ پر شادی کیا ہے تو سن لیجئے نبی کا فرمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے اس دنیا میں ذلیل کر دے گا. اگر کوئی دولت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے دنیا میں فقیر بنا دے گا. اگر کوئی آدمی حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے ذلت کی موت دے دے گا، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، اسلام آسان ہے. اسلام میں کہیں زبردستی نہیں، اسلام میں کہیں مشکل نہیں، اسلام میں کہیں دقت نہیں، اسلام میں کہیں پریشانی نہیں ہے. ہم اور آپ نے اس کو مشکل بنا لیا ہے اور جس نے بھی بنایا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے تیار رہیے گا. یہ 2-4 لاکھ روپیہ تو چند مہینے میں ختم ہو جائیں گے، نہ جانے ایکسیڈنٹ کی موت میں چلی جائے گی، نہ جانے گاڑیاں حادثے کا شکار ہو جائے گا. آج کے دور میں سب سے زیادہ گاڑیاں جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ جہیز کی گاڑیاں ہیں اور سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کی جو موت ہو رہی ہے وہ جہیز کی گاڑیوں سے موت ہو رہی ہے. آپ محاسبہ کیجیے، آپ روڈوں پر چلتے ہیں، آپ سڑکوں پر چلتے ہیں، آپ بستی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں کیا سب ہو رہا ہے، سب کچھ پتا ہے. اس لیے اگر یہ ڈر ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جنت دوزخ پر ایمان لایا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قبرستان کے سامنے میں، عیدگاہ کی موجودگی میں آج ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کر لیجئے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے تو ہرگز ہم بیٹا کو کبھی بھی بیچیں گے نہیں اور بیٹے کے سودا ہم کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہیں لے کے جہیز اپنے بیٹے کی شادی میں. ہاں موڑی ہلائیے، کوئی بات نہیں. دیکھیے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں تقریباً 15 لاکھ روپیہ خرچہ کیا. جتنے سامان ہو سکتے تھے وہ سب کے سب سامان ان کو دے دیا اور نقد کیش بھی دیا. شادی ہو گئی، کچھ دن کے بعد لڑکیوں کو ان کے شوہر، ان کے ساس، ان کے سسر نے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ زہر کھا کر کے مر گئی. باپ جب اپنے بیٹی کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتا ہے اے راما جا اب آیا یاد، اے راما جا
اس ناگہانی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، اگر شادی میں ایک کفن بھی دے دیتا تو آج مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کیا جائے۔ خودکشی کی موت بہت بری موت ہے، کیونکہ جو جس حال میں خودکشی کرے گا، جو اپنی جان کو نچھاور کر دے گا، اپنی جان کو لے لے گا، جان کی ہتیا کرے گا، قیامت تک قبر کے اندر ہو یا کہیں اسے پھینک دیا گیا ہو، قیامت تک اسی حال میں وہ مرتا رہے گا، کیونکہ خودکشی کی موت جائز نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہماری سماج، ہماری قوم اس قدر اپنے بچے اور بچیوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آج ہماری سماج سسک کر زندگی گزار رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو، لڑکے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ شادی کرنے کے بعد ولیمہ کیجئے۔ ولیمہ میں اگر ایک بستی کو پوچھ سکتے ہیں تو پوچھئے، 2 بستی والے کو کھلا سکتے ہیں تو کھلائیے، اگر آپ کو پورے صوبہ پورے بہار والے کو کھلانا ہے تو کھلائیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ اپنے پیسے سے آپ کر رہے ہیں۔ جو ولیمہ لڑکی والوں کے پیسے سے کرے، جو گاڑیاں لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے 100 بارات کو لے کر کے جائے تو اس گاڑی پر چڑھنا بھی حرام ہے اور ان کی یہاں جا کر کے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کا ناخن لیجئے، سماج میں آسانی پیدا کیجئے اور سماج میں ایک مضبوطی پیدا کیجئے۔ آج ہم اور آپ تو ہیں، کل نہیں رہیں گے، لیکن یہی سماج کل ہو کر کے ایسی مصیبت میں چل جائے گی، اتنے پریشانی میں پھنس جائے گی کہ بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ شادی کرنا تو مشکل ہوگا، لیکن گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، زناکاری کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر سماج کے تباہی کا دور آئے گا، کیونکہ جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس صوبہ میں گناہ ہوتا ہے، جرائم ہوتا ہے، وہاں اللہ ایڈز کی بیماری ڈالتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کورونا کا وائرس کا بیماری ڈالتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں لوگوں کو ملوث کرتا ہے جس کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے، اور پھر وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتا ہے کہ آخر میری بیماری کا سراغ کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ 10 ڈاکٹر کو دکھایا، یہاں سے لاہور تک، دھران تک، وراٹ نگر تک، یہاں سے پٹنہ تک، اور اس کے بعد پورنیا تک، اور پھر بھاگلپور تک، نہ جانے کہاں تک جا کر کے ایکس-رے کیا اور سارا MRI کرا لیا، لیکن بیماری کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور مریض کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ علاج ہے، یہ بیماری ہے قوم کو مصیبت میں ڈالنے کی۔ اس لیے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے، کچھ لے کے نہ آئے تھے، نہ لے کر کے جائیں گے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی سماج اور اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کیجیے، اپنے غریب طبقہ کی مدد کیجیے، ان کو رات کی تنہائی میں جا کر خوراک پہنچائیے، تب دیکھیے ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، آپ کی زمین سے لے کر آسمان تک آپ کا بدل دیا جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا خاندان بدل جائے گا۔ لیکن آج غریب مسکین کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، ایک یتیم بچہ کا سہارا بننے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب کوئی موقع آتا ہے تو لاکھ نہیں، آپ حیدرآباد کی سرزمین پر دیکھیں، بعض جگہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، ایک شادی میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور وہی پڑوسی میں یتیم بیوہ سسک کر روتا رہتا ہے، ان کو سونے کے لیے بستر نہیں ہے، ان کو آرام کرنے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس اناج نہیں ہے۔ اللہ نے امیر کو امیر اسی لیے بنایا تاکہ غریب کی وہ مدد تاکہ وہ غریب کی مدد کرے۔ یہ بس سمجھیے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہمارا خود کا کیا ہوا ہے، یہ اوپر والے کا دیا ہوا ہے، آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے۔ آپ اگر غریب پر خرچ نہیں کریں گے تو اس مال کو اللہ آپ کی اولاد کو بھی دے گا، اور اولاد تک جائے گی، اور پھر ایسی مصیبت میں اللہ ڈال دے گا کہ سارا ستیہ ناش ہو جائے گا، پھر کہیں کے نہیں ہوں گے۔ ہم نے کل کے امیر کو آج کا فقیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
اور آج کے فقیر کو کل کا امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے میرا دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے قوم اور اپنے سماج کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریے۔ آج ملت بہت پریشان ہے، آج ملت بہت رو رہی ہے، قوم کے بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ سڑکوں پہ جائے، ایک تھالی لے کر بیٹھا رہتا ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کتا آ کر اس کے پلیٹ میں پیشاب کر دیتا ہے، کھانے کا کوئی نظام نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آنکھ اسی لیے دیا تھا کہ ہم کھائے اور اپنے بستر پر سوئے رہے، کہ اللہ نے ہمیں طاقت اسی لیے دی تھی تاکہ ہم اپنا کمائیں اور اپنا کھاتے رہے، کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین اسی لیے بنایا تھا کہ بس ہمارے مصرف کو استعمال ہوتے رہے؟ نہیں، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے اور کسی قدر آپ کو لائق بنایا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیں گے، آپ غریبوں کو دیکھیں گے، آپ یتیموں کو دیکھیں گے، آپ مجبوروں کو دیکھیں گے، اور آپ پریشان حالوں کو خوشی دے سکیں گے۔ اس سے بڑی سوغات دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ بھائی نماز کا ٹائم، نماز ہو رہی ہوگی، 2-4 منٹ رک جائے۔